الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله عز وجل في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه وتعالى إنا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد، گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم سب لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کا بھرپور ساتھ دو اور اس کی عزت توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر سارے انسان مل کر بھی ان نعمتوں کو صرف گننے لگیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دیا کہ تم سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، انسانوں میں سب سے عظیم المرتبت، عظیم الشان، سب سے زیادہ خوبصورت اور خوب سیرت، با کمال شخصیت سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور آپ پر نبوت اور رسالت جیسی عظیم نعمت کو مکمل کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو بھیج کر آپ کے ماننے والوں کو بتا دیا کہ تم اس عظیم نعمت پر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ جب اللہ کوئی نعمت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جس پر نعمت کرتا ہے نا، اس سے اللہ تقاضا کرتا ہے کہ اب تو اس میری نعمت پر صبح و شام میری تسبیح بیان کر، میری پاکی بیان کر، میری عظمت کے ترانے پڑھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ایک بہت بڑی نعمت تھی، جس کے لیے آپ نے ماریں کھائیں، ہجرتیں کی، اپنے پیاروں کی قربانیاں پیش کی، مکہ کو چھوڑا، مدینہ جا بسے، بے شمار قربانیاں۔ پھر وہی مکہ جہاں سے رات کے اندھیرے میں آپ کو نکال دیا گیا، اللہ نے اس کو فتح کر دیا۔ جب یہ عظیم نعمتیں اللہ نے عطا کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے پیغمبر اتنی بڑی بڑی نعمتیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد بھی آ گئی، فتح بھی آ گئی۔ اب آپ نے دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے منظر، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لیا کہ لوگ دھڑا دھڑ جماعتوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں، گروپوں کی شکل میں، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کیا کریں؟ جشن منائیں، اچھلیں کودیں، ناچیں، جلوس نکالیں، اپنے صحابہ کو ملا کر، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خواتین کو نچوائیں،
اس قسم کا کام کریں، نہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشی اور نعمت، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعامات فرما دیے، اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں اور تسبیح بیان کریں، آپ اپنے اللہ کی پاکیاں بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اور استغفر، اور اس کی بارگاہ میں بخشش مانگیں۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، متعدد صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، ساری پاکیاں تیری ہیں، تو پاک ہے، میں تیری بہت تسبیح بیان کرتا ہوں، اور اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تجھے مجھے معاف کر دے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا معمول مبارک۔ تو پتہ چلا اللہ جب نعمت عطا کرے تو اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ سورۃ الفتح کی ابتدا میں آیات جو میں نے پڑھی ان میں یہی کچھ ہے، لوگوں میں نے تمہارے اندر اپنا بڑا عظمتوں والا رسول بھیجا ہے، جس کی صفات عالیہ میں ہے شاہد، مبشر، نذیر، بے شمار کمالات کا مجموعہ ہے، انتہا کے خوبصورت ہے تو بے انتہا خوبصیرت بھی ہے، صورت میں بھی کوئی عیب نہیں اور سیرت میں بھی اللہ نے کوئی عیب رہنے ہی نہیں دیا، اتنا باکمال۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ میرا رسول جو کہتا جائے وہ تم نے کرتے جانا ہے، اس کی ماننی ہے، مجھ پہ ایمان رکھنا ہے، میرے رسول پہ ایمان رکھنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے قدم سے قدم ملانا ہے، اور اس کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ یہ ہے رسول پاک کی اصل میں قدر، تعظیم، توقیر۔ اور سلام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، تعظیم بے انتہا، توقیر کمال کر دی۔ آنے والے آئے، مناظر دیکھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب کرتے ہیں، بے حد احترام کرتے ہیں، اور جا کے گواہیاں دینے والوں نے گواہیاں دی۔ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے پروٹوکول دیکھے ہیں، لیکن جو عزت، جو توقیر، جو پروٹوکول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حالانکہ وہ مشرک ہے، کہتے ہیں ہم نے جو پروٹوکول محمد مصطفیٰ کا دیکھا ہے وہ کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنی تعظیم کرتے ہیں اس کے صحابہ، اس کی اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں۔ پھر اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ انہوں نے یہ تصویر کھینچ کے رکھ دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صحابی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اگر کوئی ہو گیا تو پھر صحابہ کے جس رد عمل کا اس کو سامنا کرنا پڑا اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں سونے کی انگوٹھی پہننا شروع ہو گئے، آپ سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ ایک روز آیا، مسجد نبوی میں اجتماع ہے، سارے صحابہ جمع ہیں، آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، اللہ کا اگلا حکم آ گیا، یہ اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ کے کام ہیں، اور رسول اللہ کا پوری طرح پابند ہوتا ہے۔ یہ رسول کی عظمت ہے، رسول اللہ کے حکم سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول جو اللہ کا ہے، اس کا پیغامبر ہے، اس کا نمائندہ ہے۔ پہلے اجازت تھی، مرد بھی سونا پہن سکتے ہیں، آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی، سارے صحابہ نے بھی پہن لی۔ اب ایک روز آیا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما، یوں ہاتھ مبارک اٹھا، انگوٹھی کو نکالا اور نکال کے اتار دیا اور فرمایا انی لن البسہ ابدا، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، آج کے بعد میں کبھی بھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔
اب آپ نے اپنے بارے میں کہا صرف، اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جس سے محبت ہے، جو محبوب ہے، اس کی ادا دل کو اتنی لگے کہ فوراً اس پر عمل ہو۔ ہوتا ہے نا آج بھی نوجوان نسل جس اداکار بدکار کے بالوں کا ان کو سٹائل دل کو بھاتا ہے، وہ اسی طرح کی کٹنگ کرواتے ہیں۔ ان کو لاکھ سمجھاؤ خلاف سنت ہے، سنت یہ ہے سر کے سارے بال برابر ہوں۔ کہتے نہیں وہ فلاں اداکار کو دیکھا تھا، اس کے بالوں کی کٹنگ ایسی تھی، وہ میرے دل کو لگی، میں نے ویسا ہی سٹائل اختیار کر لیا۔ خواتین کو کپڑوں کا مسئلہ ہے، جوتی کا مسئلہ ہے، کیسا جیسا دل کو بھاتا ہے۔ مقصد یہ ہے محبت کرنے والے کے دل کو محبوب کی، جس سے وہ محبت کر رہا ہے، جو ادا پسند ہے نا، وہ اس کے مطابق چلتا ہے۔ اب ادھر دیکھو، محب صحابہ، محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں کہا انگوٹھیاں اتار دو، یہ حرام ہے، یہ حکم اس حدیث میں نہیں، صرف عمل کر کے دکھایا، انگوٹھی اتاری اور اپنے بارے میں کہہ دیا آج کے بعد میں کبھی بھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث میں نقشہ ذکر کرتے ہیں، اسی وقت سارے مجمع نے سونے کی انگوٹھیاں اتار دی اور اتار کر پھینک دی، اور سب نے عہد کیا کہ آج کے بعد ہم بھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے۔ یہ ہے عزت رسول پاک کی، یہ ہے توقیر رسول پاک کی، یہ ہے تعظیم رسول پاک کی، یہ ہے احترام رسول پاک کا، یہ ہے ادب رسول پاک کا۔ آج میں اور آپ سوچیں، ہمارے مسلمان عشق کے دعوے تو کرتے ہیں، عاشق رسول کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا غلط قسم کا لفظ ہے، کیونکہ مقدس چیزوں کے لیے، مقدس رشتوں کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ محبت کا۔ قرآن میں بھی جہاں پڑھ لیں اللہ کی بات، رسول کی بات، سورۃ التوبہ میں 8 بڑی بڑی مجبوریاں اور رکاوٹیں ذکر کر کے اللہ نے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے بولیے محبت، عشق نہیں کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، اللہ اور اس کے رسول سے مسلمان سب سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ محبت۔ اس لیے محبت کریں، مقدس رشتوں کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو کافروں کا کلچر ہے نا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، وہاں استعمال ہوتی عشق معشوقی۔ بیوی کو بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن ماں کو بیٹا کہہ سکتا امی مجھے تیرے ساتھ بڑا عشق ہے، میں تیرا عاشق ہوں، کیوں نہیں کہہ سکتا ہے؟ یار ہمارے نبی کا مقام دنیا کی ساری ماؤں سے بڑھ کر ہے، ہم کیوں کہیں ہم رسول پاک ہم آپ کے عاشق ہیں؟ نہیں، آپ کہیں میں محب ہوں، مجھے سب سے زیادہ محبت رسول پاک سے ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ صحابہ کرام کی محبت بے انتہا۔ اب دیکھیے نا کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے انگوٹھی اتاری سونے کی، سب نے اتار دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک وقت گزرا، ایک صحابی آیا مسجد میں، اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، ظاہر ہے ہر وقت ہر صحابی تو موجود نہیں نا، اور ہر تک ہر پیغام بھی نہیں پہنچ پاتا تھا، اس نے پہنی ہوئی ہے۔ آپ کی نگاہ مبارک پڑی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی اتاری اور اتار کے فرمایا یعمد احدکم، تم میں سے کسی بندے کا ارادہ یہ ہے، یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کہ وہ جہنم کی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے۔ تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھے، انگوٹھی پہنے سونے کی، مرد تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جہنم کی آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے۔ پھر آپ نے وہ لی اتاری، اتار کے پھینک دی۔
مجلس برخاست ہوئی، اللہ کے نبی بھی تشریف لے گئے، صحابہ بھی جانے لگے، اب وہ بھی جا رہے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا اللہ کے بندے انگوٹھی لے جا، بڑی قیمتی چیز ہے، ذرا غور سے سنیے، بڑی قیمتی چیز ہے، سونے کی بڑی ویلیو ہے، یہ لے جا، چل تو نے تو استعمال نہیں کرنی، گھر میں خواتین استعمال کر لیں گی۔ اس نے پتہ کیا کہا، غور سے سنیے ذرا، یہ ہے محبت رسول کرنے والے لوگ۔ اس نے کہا واللہ لن آخذہ، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں لے جاؤں گا، میں یہ انگوٹھی نہیں لے جا سکتا۔ کیوں؟ طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا میں اس کو اپنے گھر بھی لے جا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے پھینک دیا، اللہ کے نبی نے نفرت کی ہے اس سے۔ اب ذرا سوچئے نا ہماری محبت، یہ گانا بجانا، یہ موسیقی، آلات موسیقی، اللہ کے نبی کو ان سے محبت تھی کہ نفرت؟ آج ہم سب کے گھروں میں ہیں، بجتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جتنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے پروگرام، ان سب میں ڈھول بجتا ہے، رقص ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے؟ اللہ کے بندو عزت کرو رسول پاک کی، ادب کرو، اس ادب کا تقاضا لازماً یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ صحابہ کا عمل دیکھیے نا، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ تم نے اپنی مرضی کی محبت نہیں کرنی، اپنی مرضی کی اطاعت نہیں، تمہاری مرضی کا ایمان بھی نہیں چلے گا۔ ایمان و عمل وہ چلے گا جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگوں اگر تمہارا ایمان ویسا ہوگا جیسے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا ہے تو ہدایت تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر تمہارا ایمان مرضی کا، دعوے سارے مرضی کے، عمل مرضی کا، صحابہ کو فالو ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں ان کا عمل کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے، پھر تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جا رہے راستے میں دیکھا تو ایک شخص نا وہ کنکریاں پھینک رہا ہے، کنکریاں مار رہا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ کہتے ہیں ہاتھ حرکت میں نہ رہیں تو بندہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ بندے کی زندگی کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے ہاتھ چل رہے ہوں، ہو بندہ اور وہ جناب اس کے ہاتھ نہ چل رہے ہوں، کبھی کسی چیز کے ساتھ، کبھی کسی چیز کے ساتھ۔ اب یہ ان کا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، لیکن یہ کنکریاں پھینک رہا ہے، پتھر پھینک رہا ہے۔ آگے بڑے اس کے پاس گئے اور جا کے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کنکریاں پھینکنے سے منع کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اس سے نہ تم شکار کر سکتے ہو، نہ تم کوئی اور فائدہ اٹھا سکتے ہو، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تم اس سے کسی کو تکلیف پہنچا دو، کسی کی آنکھ پھوٹ جائے، کسی کی آنکھ میں جا لگے، کسی کو ویسے کوئی زخمی کر دے، تکلیف پہنچا دے، یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم نے یوں کنکریاں پتھر نہیں پھینکنے، وٹے نہیں مارنے، منع کر دیا۔ لیجیے حدیث پہنچا دی، وقت گزرا تھوڑا، آگے دیکھا تو وہ شخص دوبارہ اسی طرح کنکریاں مار رہا ہے۔ کام گئے واپس پلٹے، دیکھا وہ اسی طرح لگا ہوا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا ذرا، صحابی رسول کا رد عمل، یہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، لیکن اس کو بتایا اللہ کے بندے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تجھے بتا کے گیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ یوں پتھر بازی نہیں کرنی، یوں پتھر نہیں پھینکنے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور تو وہیں کا وہیں ہے، اور تو ٹس سے مس نہیں ہوا، تجھ پر نبی کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ واللہ لن اکلمک کذا وکذا، اللہ کی قسم آج سے تیری میری بول چال بند ہے۔ کن کا عمل ہے یہ؟ صحابہ کرام کا۔ ہم دنیا کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں،
دنیا کے لیے تعلقات توڑ ڈالتے ہیں، خوشیاں غمیاں ختم کر دیتے ہیں، لیکن لائیے مثال کوئی ایسی کہ اللہ کے نبی کی حدیث کی وجہ سے ہم اپنے تعلقات جوڑیں یا توڑیں۔ صحابہ کرام کے عمل کو نوٹ کریں، کس طرح سے عمل کے اندر رنگے ہوئے ہیں۔ اللہ اسی کو کہتا ہے صبغۃ اللہ، یہ ہے اللہ کا رنگ جو نبی پاک نے صحابہ کرام پہ چڑھا دیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ آؤ میرے عزیزوں مسلمانوں، ہم بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لے آئے، اب ان کو اللہ نے حکم دے کر یہ بات فرض کر دی کہ تم نے عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا، اور اس سب کا لازمی نتیجہ ہے جو مصطفیٰ کہتے چلے جائیں وہ کرتے چلے جاؤ۔ اور صحابہ کرام نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہمارے لیے عظیم الشان مثالیں ہیں۔ یہ چند ایک واقعات ہی میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں، اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو کتب احادیث میں مل جائیں گے، بلکہ قرآن پاک کی تفاسیر میں مل جائیں گے، بعض آیات کے شان نزول میں مل جائیں گے۔ سلام ہے صحابہ کرام کو کہ جنہوں نے ادب کے لیے بھی، احترام کے لیے، عزت توقیر حتیٰ کہ اطاعت کے لیے بھی ایک مثال قائم کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کے اندر ہدایت یافتہ ہوں اور آخرت کے اندر سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس بار کبھی کرنٹ ایشو تو نہیں، میں تو سوچتا ہوں میرے ذہن میں کوئی نہیں آیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، ہمارے معاشرے کا بالخصوص اور ویسے ہی انسانیت کا یہ المیہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ لی اب حسد کی آگ میں جلتے رہنا۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے پاس نعمت دیکھے جل بھن جائے اور خواہش کرے کہ اس کے پاس نعمت نہ رہے۔ ایک یہ ہے کہ کہے مجھے مل جائے، دوسرا یہ ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ ہاں رش کر سکتے ہیں آپ، اس کے پاس نعمت ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ اسے مبارک کرے، اللہ مجھے بھی عطا فرما، اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، تو اس کو دے سکتا مجھے بھی عطا کر، اس کو گھر دیا مجھے بھی عطا کر دے، اس کا کاروبار ہے مجھے بھی عطا فرما، یا اللہ اس کو یہ اولاد دی ہے اتنی ذہین و فتین مجھے بھی عطا کر۔ یہ میرے عزیزو رش کرنا جائز ہے اور حسد کرنا جائز نہیں۔ فرمایا حسد سے بچو، حسد نیکیاں اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، نیکی کے کام بھی بڑے بڑے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے اچھے اچھے کام ہیں، لیکن حسد نے بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ پھر اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے بندہ نعمت دیکھتا ہے اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی، اونچے قسم کے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے، پھر اس کے بعد
میں اس حوالے سے بعض جمعے بھی پڑھا چکا ہوں. یہ جو اندر حسد ہوتا ہے نا، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، یہ دل میں حسد ہوتا ہے. اب اس کا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے. حسد کرنے والے کی آنکھوں سے ایسی چنگیاریاں نکلتی ہیں کہ جس سے پھر حسد کر رہا ہوتا ہے نا، ان کو وہ متاثر کر بیٹھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بد لگ جانا. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا پہلو غالب ہے، اور بھی اس کی تفصیل ہے. بہرحال پھر نظر بد ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتا ہے، پھر بندہ اور آگے بڑھتا ہے، اچھا اس سے بھی اس کا بیڑا غرق نہیں ہوا تو چلو پھر اپنے ایمان کا جنازہ نکالو، اس کی نعمتوں کو چھینو، اب اس پر جادو کرواؤ. ٹھیک ہے نا، اب باتوں کا استعمال کرو، یہ کرو وہ کرو. اور اب یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہے، اچھے بھلے دیندار لوگ وہ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، اب آپ بتائیں یہ والا ذکر ہے، فلاں نے مجھے بتایا تھا اس انداز میں کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہے. سارے کا سارا وہ خلاف سنت عمل ہوتا ہے. کوئی نہیں کہتا 5 وقت نماز پڑھو، یہ صبح و شام کے اذکار کرو، یہ والا ذکر کرو. یہ صرف وہ بتا سکتا ہے جس کو قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مرکز کے اندر ایک عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے. الحمدللہ یہ روحانی علاج جس کو آپ کہہ لیجیے ہوتا ہے. ہمارے متعدد علماء الحمدللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. کیونکہ جب دیکھا لوگوں کی صرف عزت ہی نہیں، مال ہی نہیں، ایمان کا بھی سودا ہوتا ہے، لہذا یہ ضروری چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو الحمدللہ جمعرات کو عصر تا مغرب یہاں اس مرکز کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے بعض علماء کی خدمات حاصل ہیں. جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ وقت نکال کر عصر سے مغرب جمعرات کو تشریف لایا کریں. اگر کوئی ایسے آپ کے مریض ہیں ان کو لے آئیں جو متاثر ہیں، کئی قسم کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. اچھا بڑا کاروبار تھا نہیں، بالکل ہی بیٹھ گیا، دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل اس کے نتیجے میں ہوتے ہیں. تو محترم حافظ شاکر محمود صاحب اور اسی طرح سے محترم حافظ نصیر صاحب اور اسی طرح قاری ساجد صاحب، یہ ہمارے ماشاءاللہ اساتذہ، بعض دیگر بھی بزرگ اٹیچ ہیں الحمدللہ. تو آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ مستفید ہوا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. دوسری گزارش ہے میرے عزیزوں، سیلاب زدگان کی بحالی کا الحمدللہ سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے ان کو ریسکیو کیا گیا اور کھانا فراہم کیا گیا، ضروریات زندگی بنیادی پوری کی گئیں. اب ہے اگلا مرحلہ ان کے مکانات کی تعمیر کا. اگر قابل مرمت مکان ہو تو اس پر خرچ آتا ہے 1 لاکھ روپے. اگر مکمل گرا ہوا مکان ہے اس کو اثر نو تعمیر کرنا ہے تو تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ ہے. مساجد گر گئی ہیں، مساجد کی مرمت کی اگر ضرورت پڑے تو 4 لاکھ روپے پر ایک مسجد کی مرمت ہو جاتی ہے. اور اگر اس کو اثر نو تعمیر کرنا پڑے تو تقریباً 10 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. اس طرح آگے سردی آ رہی ہے، بستروں کی ضرورت ہے، ایک بستر 5000 روپے کا ہے. اسی طرح ایک فیملی کے لیے اور درجے کا کھانا راشن وہ بھی 5000 روپے کا. پانی کی بڑی اشد ضرورت ہے، صاف پانی میسر نہیں، اس کے لیے الحمدللہ ہینڈ پمپ نلکے وغیرہ لگائے جا رہے ہیں. تو ایک ہینڈ پمپ کی قیمت ہے 50,000 روپے. تو ان چیزوں میں اب آپ احباب اپنی طرف سے، اپنے فوشندگان کی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے یہ صدقات جاریہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. آخری گزارش یہ ہے، پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پچھلا جو بل تھا، بعض احباب جنہوں نے ماشاءاللہ رمضان میں اپنے مرکز کے بجلی کے بلوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، ظاہر ہے کہ بے تحاشا قسم کے بل ہیں اور بلا وجہ کے بل ہیں، سارے متاثر ہیں. اب آپ اندازہ کریں 2 لاکھ روپیہ مثال بل ہے تو 2.5 لاکھ کے ٹیکس ہیں، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا ہے، یہ فلاں ہے. اب پچھلے مہینے بل تھا تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ. بہرحال آپ کو توجہ دلائی، جو احباب تعاون کر سکتے تھے وہ پورا نہ کر سکے، وہ بھی پڑ گیا. اب مزید آگے تقریباً 3 لاکھ روپیہ اس ماہ کا بل یعنی ستمبر کا وہ آ چکا ہے. تو تقریباً اب یہ ٹوٹل 7 لاکھ سے متجاوز ہو گیا ہے. آپ احباب کو جمعے میں توجہ دلاتا ہوتا ہوں، آپ سے گزارش ہے آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں. دیکھیے لائٹیں جلتی ہیں، پنکھے جلتے ہیں، ماشاءاللہ دن رات بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، پورا ادارہ قائم ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں اس میں صرف مسجد نہیں ہے، مسجد اور مدرسہ. اس کا مطلب ہے یہ بل آپ صدقات، زکات، عطیات
زکوٰۃ کی مد سے ادا کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس تاریخ سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ سب اگر تھوڑا تھوڑا بھی حصہ ڈالیں نا تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک معقول رقم اکٹھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے حصے میں ہماری معزز خواتین باجی ام عبداللہ ہیں، ابا جی ام عدنان ہیں، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری خواتین ماشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں کتنی بڑی تعداد میں بچیاں قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں، نازلہ پڑھ رہی ہیں، ترجمہ حدیثیں پڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بچے، ظاہر ہے لائٹیں جلنی ہیں، پنکھے چلنے ہیں، ہمارے گھروں کے بجلی کے بل میرے عزیزوں مان نہیں ہے، تو وہ ادارہ جو ماشاءاللہ 24 گھنٹے کھلا رہے اور ماشاءاللہ 24 گھنٹے آباد رہے، ماشاءاللہ کتنے احباب آپ میں سے جانتے ہیں صبح فجر کے وقت کھلتا ہے تو اشراق کے بعد جا کے پھر ماشاءاللہ بچوں کی آمد و رفت، رات کو میرے خیال 2-3 گھنٹوں کے لیے مسجد بند ہوتی ہے، وگرنہ ماشاءاللہ 24 گھنٹوں کے لیے مرکز کھلا ہے۔ تو لہٰذا اس کی آباد کاری میں بھرپور کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، آپ اللہ کے گھر کی رونقوں کو بحال رکھیں، اللہ آپ کے گھروں کی رونقوں کو بحال فرمائے، آپ اللہ کے گھر کے دیے جلائیں، اللہ آپ کے گھروں کے دیے جلائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دنیا آخرت بہتر کرے، تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، ہم سب کی دنیاوی اخروی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔